پتہ ہے کہ آٹے کی قیمت 35 روپے سے 1 روپیہ نہیں بڑھی تھی، لیکن جس وقت عمران خان نے IMF کے پروگرام کی خلاف ورزی کی، IMF کا وہ پروگرام جو پاکستان کی عوام کے لیے خود سائن کیا، اس کی خلاف ورزی کی، ملک کی کریڈیبلٹی اور معیشت کو داؤ پر لگایا، اور اس کے بعد اس پروگرام کے تحت جو مہنگائی آئی وہ انشاءاللہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون، کولیشن گورنمنٹ اور پارٹنرز اس کو جو حکومتی ایلائز ہیں صرف وہ کم کرنا جانتے ہیں، کیونکہ جو شخص ملک میں انارکی، سول وار اور خانہ جنگی چاہتا ہے وہ عوام کو ریلیف دینا اس کی ترجیح نہیں ہوتی۔ میڈم ابھی آپ نے کہا کہ عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ کیس میں بھی جا رہے ہیں ڈنڈے لینا اور دہشت گردوں کے خلاف، تو اگر وہاں ان کو ریلیف مل جاتا ہے تو پھر وفاق کہاں پہ کھڑا ہے؟ کیونکہ آج وہ وفاق میں جا رہا ہے۔ عمران خان تو میں نے کہا ہی نہیں کہ جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو کہا ہے وہ ایک سیشن کورٹ جا رہا ہے، لیکن میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ عمران خان سیشن کورٹ جا رہا ہے، میں نے تو کہا یہ گنڈا بدماش اور دہشت گرد سیشن کورٹ جا رہا ہے غلیلیں، ڈنڈے اور اسلحہ اور کلاشن کوف لے کر۔ میری سٹیٹمنٹ تو نہ بدلے نا۔ عدالت بلا رہی ہے سر، میں نے تو پہلے بولا ہے آپ کو، عدالت نے کہا ہے اس کو، قانون اور عدالت کیا، ایک عدالت نے کہا ہے، دوسری عدالت نے 9 میں ریلیف دے دیا ہے، اور ایک عدالت نے اریسٹ وارنٹ نکالے اور فرد جرم عائد ہونی ہے توشہ خانہ کیس کے اندر، جس میں کوئی جواب نہیں ہے، گھڑی بھی چوری کی ہے، ہیرے بھی چوری کیے ہیں، ہار بھی چوری کیے ہیں، اور اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے پالیسی بدلی ہے، پہلے توشہ خانہ سے تحائف لیے ہیں، بیچے ہیں، اور اس کے بعد رقم جمع کرائی ہے، پالیسی کو بدل کے۔ اچھا میڈم، میاں محمد نواز شریف صاحب نے آج تک عوام کا سوچا اور عوام کا یعنی کہ خیال، ابھی جو مسلم لیگ نواز فیڈرل میں بیٹھی ہے، ایک جو آپ نے پیکج دیا وہ اونٹ کے منہ میں دینے کے مناسب ہے، ابھی یعنی کہ عام عوام جو خاص کر تنخواہ دار طبقہ ہے وہ کافی پریشان ہے، پیٹرول پرائز پہ، بجلی پرائز پہ، اور دوسری روزمرہ کی اشیاء آج خریدتے ہیں صبح دوسرا خریدتے ہیں۔ دیکھیں میں نے تو بات ہی کا آغاز اس سے کیا ہے، اس بات سے کیا ہے کہ جو آج مشکل حالات ہیں وہ عمران خان کے IMF کی پروگرام کی وجہ سے ہیں، نواز شریف کے IMF کے پروگرام کی وجہ سے، جو کہ پاکستان کا تاریخ کا پہلا پروگرام تھا جس کو کمپلیٹ کر کے مکمل کر کے واپس کیا۔ اس وقت نہ آٹا مہنگا ہوا، نہ چینی مہنگی ہوئی، نہ بجلی مہنگی ہوئی، نہ گیس مہنگی ہوئی، نہ گھی مہنگا ہوا، نہ کھاد مہنگی ہوئی، کیونکہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دینے کی سوچ تھی۔ ایک شخص معیشت کے ہاتھ باندھ کر چلا گیا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، انشاءاللہ یہ مسلم لیگ نون کا ایمان ہے، عوام کا ریلیف اور خدمت ایمان ہے، اور انشاءاللہ جو اس وقت کولیشن گورنمنٹ وزیر اعظم کی قیادت میں یہ وعدہ کر کے آئی تھی کہ ہم ریاست کو بھی بچائیں گے اور معیشت کو بھی دوبارہ ٹھیک کریں گے، وہ وعدہ انشاءاللہ مکمل ہوگا۔